بے شک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی، سب سے بڑی، سب سے محبوب اور سب سے زیادہ چاہیے۔ آپ کا نام مبارک، آپ کا ذکر مبارک، آپ کی نسبت عالی سب آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سرور ہے، لیکن ان نسبتوں پر فخر کر کے کچھ بھی نہیں پایا کسی نے، ہم بھی کچھ نہیں پا سکے۔ کنعان کو اس کے باپ کے نبی ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی بیویوں کو پیغمبر کی بیوی ہونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں، اللہ کے عذاب سے یہ نسبت بچا نہیں سکی۔ ابو طالب کو امام الانبیاء کے چچا ہونے سے نجات نہیں مل سکی، یہ نسبت کام نہیں آ سکی، اور آزر کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہونا کام نہیں آیا۔ محض نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ قرآن کریم میں صاف اعلان کیا گیا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جس دن سور پھونکا جائے گا آپ کی نسبتیں نہیں پوچھی جائیں گی، آپ کے اعمال پوچھے جائیں گے۔ آپ نے کیا کیا ہے یہ بتاؤ، آپ ہیں کون، اللہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کون ہیں۔ فارس سے آئے تھے، عجمی تھے، لیکن جیت جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلا، اور ابو جہل اور ابو لہب قریشی تھے، تہامی تھے، مکی تھے، لیکن ہار جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کون ہو، اللہ یہ پوچھے گا کہ تم کیا ہو، کیسی زندگی گزار کے آئے ہو۔ ہر عمل کا مواخذہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا، ہم پوچھیں گے تم نے کیا کیا زندگی میں، ہم یہ پوچھیں گے تم سے، اچھے کام کیے، برے کام کیے، کاموں کو پوچھا جائے، نسبتوں کو نہیں دیکھا جائے۔ نسبتیں بے شک فضیلت ہیں، شرف ہیں، باعث عزت ہیں، لیکن اس کے لیے جس نے نسبت کی لاج رکھی ہو، اور جو نسبت کی لاج نہ رکھے اس کے لیے محض نسبت کوئی چیز نہیں۔ گھر میں تشریف لائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملاقات کے لیے آئیں، یا حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے۔ اسی طرح آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو بہت محبوب اور بہت عزیز تھیں۔ خاندان کی یہ دو عورتیں بطور خاص سب سے آپ محبت و خلوص فرماتے تھے، لیکن بطور خاص یہ بیٹی چھوٹی اور یہ پھوپھی بہت محبوب تھی حضور علیہ السلام، بڑی محبت فرماتے تھے۔ محبت ہم کو بھی ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ ہماری محبت کن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے؟ اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا رکھو، تکلیف مت ہونے دو، ہر قسم کی راحت کا انتظام کرو۔ ہماری محبتیں یہ تقاضے کرتی ہیں۔ یہ تقاضے تو نبی کے دل میں ساری انسانیت کے لیے تھے تو اپنی بیٹی کے لیے بدرجے والا تھی، لیکن آپ نے اس کو دوسرے درجے میں رکھا۔ پہلے درجے میں جو سچی خیر خواہی تھی وہ اپنی اولاد کی آخرت بنانے کی خیر خواہی تھی، ان کے مرنے کے بعد کی زندگی کو درست کرنے کی خیر خواہی تھی۔ یہ خیر خواہی حضور علیہ السلام نے مقدم رکھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ
انقذا انفسکما من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کر لو۔ اس خوش فہمی میں، غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تمہاری نسبت کس سے ہے۔ انی لا اغنی عنکما من اللہ شیئا، اللہ پکڑ لے تو میں تم دونوں کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ اس کی پکڑ کا اس کو حق ہے، وہ پکڑے گا، کسی کو بھی پکڑے گا، پر میں پھر تم کو نہیں بچا سکوں گا۔ اس لیے بچنے کا جو سامان اس نے دیا ہے وہ کر لو، اور وہ سامان ہے میری اتباع کرنا۔ صرف میرا رشتہ لے کے جاؤ گے تو کام نہیں آئے گا، میری اتباع لے کے جاؤ وہ کام آ جائے گی۔ تو اتباع کرو، دین پہ چلو، میری دعوت کو قبول کرو، میرے دین پہ قائم رہو، اسی پہ جیو، اسی پہ مرو، یہ دین تمہاری نجات کا سبب بنے گا، صرف میری رشتہ داری تمہاری نجات کا سبب نہیں بنے گی۔ یہ دو ٹوک صاف بات ہے، کیونکہ پیغمبر کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ ملامت اللہ کا امین بندہ ہے، اس کا علم، اس کی دعوت اس کے پاس امانت ہے، وہ اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، وہ سب سے دو ٹوک صاف صاف بات کرتا ہے۔ جب اتنی صاف صاف بات بیٹی اور پھوپھی سے کہہ دی گئی جو اس کائنات کے رشتوں میں سب سے عزیز اور محبوب تھی، تو ہم آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے اس وجہ سے ہر برائی میں مبتلا، ہر گناہ میں مبتلا، ہر نافرمانی اور بغاوت میں مبتلا ہے۔ کیا یہ شفاعت کی حقدار حضرت صفیہ نہیں تھی؟ کیا اس شفاعت کی حقدار حضرت فاطمہ نہیں تھی؟ حضرات حسنین کرام نہیں تھے؟ اللہ کی قسم، پوری کائنات پہ سب سے زیادہ حق وہ رکھتے تھے، ہر اعتبار سے ان کا حق سب سے زیادہ ہے، لیکن جب انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھری کھری سنا دی ہے تو اب بعد میں لوگ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کس فریب کے اندر مبتلا ہیں۔ اس لیے نسبتوں پہ فخر کرنے کے بجائے نسبت کی لاج اور عزت رکھنے کی فکر کیجیے۔